السلام علیکم دوستو۔ دوسری جنگ عظیم کرانے کا ذمہ دار ہٹلر کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایک کرکٹ میچ نہ جیتنے پر پوری ٹیم کو ہی موت کے گھاٹ اتار دینے کا واقعہ بھی اسی شخص سے منسوب ہے۔ تاہم یہ بات اکثر افراد نہیں جانتے کہ اپنی سنگدلی اور سخت گیری کی وجہ سے مشہور اس انسان کو بھی کسی سے محبت ہوئی تھی، اور اس سے بھی کوئی بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایوا براؤن نامی لڑکی جو 6 فروری 1912 کو میونخ میں پیدا ہوئی، ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایوا پڑھائی میں ضرور درمیانی سطح پر تھی، مگر تیراکی اور مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں وہ ہمیشہ اول آتی تھی۔ ایوا 17 سال کی عمر میں ہٹلر کے سرکاری فوٹوگرافر ہینریش کے ہاں بطور اسسٹنٹ فوٹوگرافر کام کرنے لگیں، اور ان کی ہٹلر سے ملاقات بھی اسٹوڈیو میں اکتوبر 1929 کو ہوئی، جب ایوا کی عمر محض 17 سال تھی اور ہٹلر 40 سال کے تھے۔ ایوا تو ہٹلر سے ملتے ہی ان کی دیوانی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری جانب ہٹلر بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ ایوا اور ہٹلر نے ابتدا میں اپنی دوستی کو چھپائے رکھا، کیونکہ ہٹلر کو محسوس ہوتا تھا کہ اگر خواتین ووٹرز کو اس بات کا پتہ لگا تو شاید ان کا ووٹ بینک کمزور ہو جائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ محبت چھپائے نہیں چھپتی۔ ان کی دوستی کے کچھ عرصے بعد ہی لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہٹلر ایوا سے بے انتہا محبت تو کرتے تھے، لیکن جب ہٹلر ایوا سے پہلی ملاقات کرنے گئے تو پہلے ان کی صحیح سے چھان بین کرائی کہ وہ کون ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور پھر تسلی کرنے کے بعد انہوں نے ایوا سے ملاقات کی۔ ہٹلر ایوا سے پہلے اپنی بھانجی جیلی روبال سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس پر اپنی جان دیتے تھے، لیکن 18 ستمبر 1931 کو جیلی روبال کے انتقال کے بعد ہٹلر ٹوٹ سے گئے۔ اس کے بعد وہ کافی خاموش رہنے لگے اور ایوا کو وقت بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ان سے ملتے تھے۔ اس بات کا ایوا کو اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے 10 اور 11 اگست 1932 کو اپنے والد کی پستول سے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئیں۔ ہٹلر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ایوا کی جانب اور راغب ہو گئے، اور انہوں نے ایوا سے یہ وعدہ کیا کہ میرا سارا وقت اب تمہارا ہے۔ ہٹلر نے ایوا کی محبت میں 1933 میں ایوا کے لیے اوبر سالزبرگ کے پہاڑوں پر ایک عالیشان گھر خریدا، جس کی 1934 میں مرمت شروع ہوئی، اور 1936 میں وہ ایک خوبصورت محل اور ہٹلر کی محبت کا ثبوت بن گیا۔ ہٹلر ایوا سے محبت ضرور کرتے تھے، لیکن انہیں ایوا سے کسی اور کا ملنا پسند نہیں تھا۔ اسی لیے ہٹلر نے ارد گرد پہاڑوں کو ختم کر کے اس علاقے میں عام لوگوں کا آنا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ہر محبت کی کہانی کی طرح اس محبت کی داستان میں بھی کافی اتار چڑھاؤ آئے۔ ایوا ہٹلر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اسی لیے ہر وقت ہٹلر کی منتظر رہتی تھی، اور جہاں وہ تھوڑا کم وقت دیتے تو ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی وجہ سے جب ہٹلر اپنے سیاسی معاملات میں مصروف ہو گئے تو ایوا نے 1935 میں ایک بار پھر نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید ایوا اور ہٹلر کا ملنا قسمت میں ہی لکھا تھا، اسی وجہ سے ایوا پھر بچ گئی۔ 1936 میں ہٹلر اور ایوا ایک ساتھ ہٹلر کی رہائش گاہ برگ اوف میں رہنے لگے۔ ہٹلر کو ایوا اس لیے بھی پسند تھی کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب ہٹلر مصروف ہوتے اور ایوا سے دور ہو جاتے تو ایوا ہٹلر کو خط لکھتی تھیں، جس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایوا ہٹلر کے ساتھ برلن آ گئی، اور 29 اپریل 1945 کو دونوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی۔ لیکن 30 اپریل 1945 کو جب سب لوگ ایوا اور ہٹلر کی شادی کا جشن منا رہے تھے، اس وقت 3 بجے کے قریب ایک گولی کی آواز سنی گئی، جو ایوا اور ہٹلر کے کمرے سے آئی تھی۔ جب ان کے کمرے میں جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایوا زہر کھا کر مردہ پڑی ہوئی تھی، اور ہٹلر نے خود کو گولی مار لی تھی۔ اسی طرح ایوا نے محض 33 سال کی عمر میں اور ہٹلر نے 56 سال کی عمر میں اپنی جان دے دی۔ ایوا اور ہٹلر کی شادی تو کچھ گھنٹوں کی تھی، لیکن ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔